حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أظل عليكم شهر مبارك شهر كريم شهر يزداد فيه رزق المؤمن شهر المواساة وشهر يزداد فيه رزق المؤمن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمدللہ و شکر للہ. تمام تعریفیں ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور درود و سلام سید الانبیاء والبشر محمد مصطفیٰ کی ذات والا کے لیے. شعبان کا یہ آخری جمعہ ہے اور انشاءاللہ کل میں نے رؤیت ہلال کمیٹی میں چاند دیکھنے جانا ہے. اگر اللہ کا حکم ہوا تو اتوار کا یا پیر کا روزہ ہوگا. اگر 29 سے چاند ہو گیا تو اتوار کا اور اگر 30 کا چاند ہو گیا تو پیر کا. رمضان تو ہر سال آتا ہے اور گزر جاتا ہے. یہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، افطاریاں کراتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات جاگتے ہیں، معتکفین اعتراف کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. لیکن جو برائیاں ہمارے معاشرے میں اور ہمارے اندر پھیلی ہوئی ہیں ان میں نہ تو کمی آ رہی ہے نہ تبدیلی آ رہی ہے. کیوں؟ یہ سوال آپ نے خود اپنے آپ سے پوچھنا ہے. مختصر سا جواب. قرآن کہہ رہا ہے
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ قرآن کا ہے، روزے کا ہے، افطار کا ہے، سحری کا ہے، تراویح کا، بلا شک. لیکن یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہاں قرآن میں یہ نہیں آیا یہ روزہ یہ مہینہ افطاری کا ہے، یہ مہینہ سحری کا ہے، یہ مہینہ لیلۃ القدر کا. قرآن کا مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو پتہ چلا ہم نے افطاری کے لیے پکوڑے، سموسے، رول، دہی بڑے، چاٹ، شربتیں، بہت ساری تیاریاں کری ہیں، لیکن اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے قرآن کو کوئی وقت نہیں دیا. بات یہ ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو اتارا. ھدی للناس، یہ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے. وبینات من الہدی، اور اس میں رہنمائی کے لیے ہدایتیں ہیں، نشانیاں ہیں. والفرقان، اور یہ قرآن جھوٹ اور سچ، ایمان اور شرک، تابعداری اور اس میں فرق کرنے والا کی کتاب ہے. اگر آپ نے واقعی قرآن کو سمجھنا ہے، رمضان کو سمجھنا ہے، زندگی میں تبدیل جانی ہے، تو پھر آپ نے افطاری سے زیادہ، سحری کے اہتمام سے زیادہ قرآن کا اہتمام کرنے کی ضرورت پڑے گی. قرآن کو وقت دیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں. ہم تو ماشاءاللہ روزانہ ایک سپارہ پڑھتے ہیں رمضان میں، اور 30 روزے ہوتے ہیں، اور 30 سپارے پورا قرآن مکمل پڑھ لیتے ہیں ہم. اور صاحب کیا ہاتھ چلا رہے ہیں آپ نفی میں؟ ثواب بلا شبہ، ثواب بلا شبہ قرآن کی تلاوت سے ملتا ہے، لیکن ہمیں ثواب سے زیادہ بھی کچھ چاہیے، اور وہ یہ ہے قرآن پاک کا پہلا سپارہ، قرآن پاک کا پہلا رکوع، قرآن پاک کی پہلی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کتاب کے کلام الہی ہونے میں شک نہ کرنا. یہ تو جو تقوی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں ان کی رہنمائی کرتا ہے یہ کتاب. ہم نے رہنمائی کب لی؟ رہنمائی تو سمجھنے کے بعد آتی ہے، پڑھنے سے رہنمائی نہیں آتی، تلاوت کرنے سے، تراویح میں قرآن سننے سے رہنمائی نہیں آتی. رہنمائی آئے گی جب آپ اس کتاب کو رہنما بنا کر تفسیر اور ترجمے کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، باقاعدہ کاغذ اور قلم لے اور تفسیر ستاری مکتبہ ایوبیہ سے 1000 روپے میں ملے گی، نہیں چھپ کر آئی ہے، اور وقت مقرر کریں. یہ بات حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس مہینے میں اپنے نوکروں، عمال، ان سے بھی کچھ کم محنت لو، کم وقت لو. وہ بھی روزے رکھ رہے ہیں. اگر وہ رمضان سے پہلے تمہاری دکان پر، تمہاری فیکٹری میں 8 گھنٹے ڈیوٹی دے رہے تھے، 6 گھنٹے ڈیوٹی لو، 2 گھنٹے ان کو چھوڑو. کیوں؟ یہ قرآن سے کچھ سیکھ لیں، قرآن کو وقت دیں. یہ آپ پر ہے. سحری کے بعد بیٹھیں گے، فجر کی نماز کے بعد بیٹھیں گے، عصر کے بعد بیٹھیں گے، تراویح کے بعد بیٹھیں، وقت مقرر کریں، کاغذ اور قلم ساتھ لیں، اور ترجمہ اور تفسیر سے قرآن کو پڑھنا شروع کریں. اور اس میں جو ہدایات ربانی، یہ میں آپ کو مفسرین کی بات بتا رہا ہوں.
خالی سورہ بقرہ کی، پورے قرآن کی نہیں. سورہ بقرہ میں 1000 اوامر بیان کیے گئے ہیں. اللہ کا حکم یوں کرنا، یوں کرنا، یوں کرنا، یوں کرنا، 1000. اور سورہ بقرہ میں 1000 نواہی کا ذکر ہے. یہ بات ہرگز نہ کرنا، یہ بات ہرگز نہ کرنا، یہ بات ناجائز ہے، یہ بات حرام ہے، یہ بات جائز نہیں ہے، یہ بات اللہ غصہ ہوتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت آتی ہے، اللہ کا عذاب اترتا ہے. 1000 نواہی، 1000 قصص ہیں. پہلی امتوں پہ کیا ہوا تھا، کیسے انہوں نے حرکتیں کی تو کیا ان کا نتیجہ ہوا. 1000 نصیحتیں ہیں. اگر اللہ کی بات مانو گے اور اللہ کی شریعت کی تابعداری کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا. سورہ بقرہ خالی. ہمیں تو 100 اوامر کا پتہ نہیں ہے، 100 نواہی کا پتہ نہیں ہے، 100 قصص کا پتہ نہیں ہے، 100 نصیحت کا پتہ نہیں ہے. 100 میرے بھائی، ہم نے قرآن کو کب، رمضان کو کب قرآن کا مہینہ سمجھا تھا؟ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور یہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزانہ رات کو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کو قرآن سناتے تھے اور جبرائیل سے قرآن سنتے تھے. ایک سپارہ اللہ کے رسول نے پڑھا، جبرائیل نے سنا، وہی سپارہ جبرائیل نے پڑھا، اللہ کے رسول نے سنا. ہر رات آپ، اور چونکہ وہ عربی تھے انہیں تفسیر کی اور ترجمے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن قرآن کو وقت اللہ کا رسول وقت دے رہا ہے رمضان میں قرآن کو، اور ہم اور جی تراویح پڑھ لیتے ہیں، قاری صاحب سے قرآن سن لیتے ہیں. یہ تو وقت گزاری کی بات ہے. سب کے ساتھ تراویح پڑھ لی، السلام علیکم، چلو بھائی گھر تراویح ختم. آپ کو رہنمائی کے لیے کیا حاصل ہو؟ اور اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے بارے میں، والفرقان، یہ کتاب حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی بات ہے، سچ اور جھوٹ میں نکھار پیدا کرنے والی بات ہے، غلط اور سچ کو ثابت کرنے والی بات ہے. رہنمائی کے لیے تمہیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب اس میں سے ملیں گی. تو پتہ چلا اس مہینے کی برکت اصل قرآن سے فائدہ اٹھانے والی برکت ہے، اور قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے والی بات ہے، اور قرآن کو سمجھ کر اپنے مقاصد اور اپنی اس زندگی اور آنے والی زندگی کے لیے راہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ قرآن کو خالی پڑھ کے چلے جانے سے نہیں ہوگا، تراویح پڑھنے سے نہیں ہوگا، قاری صاحب سے سننے سے نہیں ہوگا. ترجمہ اور تفسیر اور غور و خوض اور وقت اور تدبیر اور سمجھ اور بوجھ اور باقاعدہ طور پر کھوج کہ اچھا اس آیت میں یہ بات، اس آیت میں یہ نہیں بات، اس آیت میں یہ بات، میں نوٹ کروں. برادران اسلام، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن الصیام والقرآن شفعان، قیامت کے دن روزہ روزہ دار کی اور قرآن اپنے ساتھی کی جو اس کتاب کو سمجھ کے پڑھتا تھا، ہدایت کے لیے پڑھتا تھا، رہنمائی کے لیے پڑھتا تھا، اپنی زندگی میں اچھائی لانے کے لیے پڑھتا تھا، برائیوں سے بچنے کے لیے پڑھتا تھا، اللہ کی تابعداری کرنے کے لیے پڑھتا تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں آ جانے کے لیے اس کتاب سے رہنمائی کے لیے پڑھتا تھا. تو پھر یہ قرآن اس کا سچا ساتھی تھا اور یہ قرآن کا سچا ساتھی ہے. لہٰذا قرآن کہے گا مولا میں تیرا کلام ہوں اور تمام کلام تیری صفت ہے. ہاں اس کو کیا شک ہے؟ مولا میرا ایک ساتھی ہے جو دنیا میں مجھے وقت دیتا تھا، میرے ساتھ رہتا تھا، مجھے ہر وقت اپنی بغل میں رکھتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، مجھے سمجھتا تھا، میرے کہنے پر عمل کرتا تھا، میری جس چیز کو منع کرا اس سے رکتا تھا. یہ میرا ساتھی ہے. اگر اس کے گناہ بہت سارے ہیں
لیکن میں اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا، مولا میں نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا ساتھی ہے، تو بخش دے، معاف کر دے میرا۔ حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روزہ اور قرآن کی شفاعت سے صاحب قرآن کو معاف فرما دے گا، سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت۔ بھائی جان، جو ہمارا اصل وکیل ہے قیامت میں بخشش کرانے والا، وہ تو قرآن ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ خالی 1 سے 12 شہری کے بعد یا افطاری کے وقت ہم تلاوت کر لیتے ہیں اور ثواب کروا لیتے ہیں، یہ کافی نہیں ہوگا۔ ثواب ضرور ملے گا، کوئی شک نہیں، لیکن قرآن کے جو مقاصد ہیں، پہلی آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اہل تقویٰ کی، اور رہنمائی کا مطلب ہے سیکھنا، سمجھنا، اور سمجھنے کے بعد عمل کرنا۔ وہ ہم سے نہیں ہو رہا، وہ ہم نہیں کر رہے۔ قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھ رہے، قرآن کو تفسیر سے نہیں پڑھ رہے، قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہے، قرآن کو اینالائز کر کے نہیں پڑھ رہے، قرآن کو پڑھ کے اس میں سے نوٹس لے کر اپنے فائدے کی باتیں نہیں سوچ رہے، اپنے نقصان کی باتوں سے دور نہیں ہو رہے، تو پھر محرومی تو ہوگی، کوئی نہ آئے گا۔ اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ کم من صائم لا يحصل له من الجوع، کتنے روزہ دار قیامت میں آئیں گے، مولا میں نے 2020 میں ایک مہینہ رمضان روزہ رکھا، 2021 میں 1 مہینہ روزہ رکھا، 2022 میں 1 مہینہ، 2023 میں۔ بھائی نامہ اعمال میں تو یہ لکھا ہے کہ یہ 1 مہینہ بھوکا رہا، یہ 1 مہینہ بھوکا رہا، یہ 1 مہینہ بھوکا رہا، روزہ نہیں رکھا۔ نہیں میں نے کہا روزہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، انہیں بری چیزیں دیکھنے سے پرہیز نہیں کیا تھا، روزہ رکھ کے بازاروں میں نکلتا اور اوروں کو تکتا، روزہ رکھ کے تو یار ٹائم پاس نہیں ہو رہا، کوئی اچھی سی فلم لگاؤ، گانے سنتا، فلمیں دیکھتا، تو نے روزہ نہیں رکھا۔ یہ آنکھ کا روزہ تھا تو ہو گیا۔ روزہ آنکھ کا ہوتا ہے، روزہ کان کا ہوتا ہے، روزہ زبان کا ہوتا ہے، روزہ نفس کا ہوتا ہے، روزہ رزق کا ہوتا ہے، روزہ رزق حلال کی تلاش کا ہوتا ہے، روزہ ہاتھ پیر کا ہوتا ہے، روزہ نیت کا ہوتا ہے، روزہ عمل کا ہوتا ہے۔ روزہ تو نے روزہ نہیں رکھا، تو بھوکا رہا، تو کیا پتہ چلا کہ عبادت کی حقیقت کو اگر نہیں پہچانا اور اس کے مقاصد کو پورا نہیں کرا تو عبادت نہیں ہوئی، روٹین ہوئی۔ ایک ہوتی ہے عادت، ایک ہوتی ہے عبادت۔ ہم نماز پڑھتے ہیں عادتاً، اللہ اکبر، ابے میرا چیک کہاں رکھ دیا میں نے، اللہ آج تو پیسے کی قسمیں وصول کرنی ہے بازار سے، سمے اللہ، ابے ہاں ایک یار نے آنا تھا آج تو کھانے پر، میں نے تو اللہ، سارے خیالات نماز میں ہمارے ہاتھ میں، تو ہم یہ کام کر رہے عادتاً، یہ کام نہیں کر رہے عبادتاً۔ عبادت کا معنی ہے استغراق، اس کام میں اس حد تک میں ہو جانا کہ آپ کو باہر کا پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بی بی عائشہ کی حدیث ہے کہ جیسے ہی اذان ہوتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے اور کان میں اذان کیا تو وہ ہمارے لیے اجنبی ہو جاتے، جیسے ہمیں جانتی نہیں۔ میں کہتا وہ کسر رکھا ہے، ایک پیالہ کسر کا کھا لیں، آپ نے سنی جواب نہیں دیا،
اکثر وہ آج تو آٹا آنا تھا گھر میں، آٹا نہیں، آپ دعا میں یار اذان ہو گئی ہے، اللہ نے بلایا ہے۔ اذان سے کیا مطلب؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نیکی کی طرف۔ دل و دماغ، شعور و وجدان، احساس و شعور، ہر چیز اللہ کی طرف ہو۔ نماز سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ پھر جب نماز آ گئی، نماز میں داخل ہو گئے، تو پھر باہر کی کوئی بات ذہن میں مت آ رہے۔ اور اگر خیال اور وسوسہ آئے، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، تو بھائی جان عادت اور عبادت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عادت کے نتیجے میں کچھ حاصل نہیں ہوتا، عبادت کے نتیجے میں سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ کوئی شخص اتفاق سے ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی تمہارا بڑا آپریشن ہے، صبح کچھ کھانا نہیں، پھر پانی بھی نہیں پینا۔ 4 بجے اسپتال میں بغیر کھائے پیے داخل ہو گئے۔ وہ ڈاکٹر صاحب کی دوسری خصوصیت تھی، وہ رات کے 8 بجے تک نہیں آئے۔ صبح سے بھوکے ہیں، کوئی ثواب نہیں۔ لیکن اگر نیت صحیحہ، یہ اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے خدمت میں حاضر ہوئے، ان کا باری ان کے گھر کی تھی۔ بھائی آج میں یہی رہوں گا آپ کے پاس، کھانے پینے کو کیا ملے گا؟ کہا یا رسول اللہ پچھلے مہینے آپ نے جو ایک تھیلی کھجور کی بھیجی تھی اور پانی کی مشق بھیجی تھی، وہ یہ ہم نے لٹکا دی تھی، اس میں سے کھجوریں نکال رہے تھے، پانی پی رہے تھے، کھجوریں بھی ساری ختم ہو گئی، پانی بھی سوکھ گیا، آج کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، کہا کچھ بھی نہیں ہے، میرا آج روزہ ہے۔ اب میں کہیں اور بھی جاؤں تو نہیں کھاؤں، میرا آج روزہ ہے۔ آپ نے نیت کر لی، پتہ کیا چلا؟ عادت اور عبادت میں بہت بڑا فرق ہے۔ عادت اب کرتے ہیں لوگوں کے دیکھا دیکھی اور روٹین وائز، چلو نماز پڑھ لے، چلو رکوع کر، چلو سلام پھیر دیا، چلو بھائی ڈیوٹی اٹھاؤ، نماز ختم ہو گئی۔ یہ عادت والی باتیں ہیں۔ عبادت والی، ایک صحابی کا مشہور واقعہ ذکر میں حدیث شریف میں کہ جہاد میں انہیں کسی کافر نے تیر مارا کولے پر، تو آگے کی ران میں سے نکل گیا، بہت بڑا زخم ہو گیا، اس میں پانی پڑ گیا تو پیپ اور کیڑے پڑ گئے۔ اس زمانے میں نہ تو آپریشن ہوتے تھے، نہ ڈاکٹر تھے، نہ اینٹی بائیوٹک دوائیاں تھیں۔ ہاں عرب لوگوں کے پاس ایک علاج تھا کئی، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ لوہے کی پلیٹ کو آگ میں رکھ کے تپاتے ہیں، جب وہ لال ہو جائے تو وہ چیز زخم پر چپکا دیتے، رکھ دیتے، تو وہ کھال اور پیپ اور زخم اور کیڑے سب چیز کو جلا کے خاک کر دیتی ہے، کھال کو جلا دیتی ہے۔ ایک قسم کا علاج ہوتا تھا۔ ڈاکٹر کو بلایا تو اس نے کہا کہ کئی کے علاوہ ان کا کوئی علاج نہیں، اور اس میں تکلیف اور چیخیں نکل جائیں گی۔ کہا صبر کر لو، میں وضو کر لوں اور نماز کی نیت، جب میں نماز میں داخل ہو جاؤں تو تم اپنا کام شروع کر دینا۔ تو صحابی نے وضو کرا اور نماز میں داخل ہو گئے اور اللہ کا کلام پڑھنا شروع کیا۔ ڈاکٹر نے اپنا کام شروع کر دیا، لوہے کی پلیٹ زخم پر رکھنی شروع کری اور ساری کھال جلا دی۔ رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، کھڑے ہوئے، 2 رکعتیں پوری کری، السلام علیکم۔ ڈاکٹر سے پوچھے کام ہوا کہ کام ہوا؟ الحمدللہ، مجھے کچھ پتا نہیں، اللہ نے آسان کر دیا۔ یہ تھے نمازی،
یہ تھے استغراق والے، یہ تھے عبادت کا حق ادا کرنے والے۔ برادران اسلام، پہلے تو میں معافی بھی چاہوں گا، معذرت بھی کروں گا۔ ٹریفک کی وجہ سے حسن اسکوائر پر ایسا جام تھا، ہم واپس آئے حسن اسکوائر سارے فیصلے میں نکلے اور دوڑے دوڑے آئے، لیکن 15 منٹ لیٹ ہو گئے، خطبے کا ٹائم بھی مختصر ہو گیا۔ لہٰذا میرے بس کی بات نہیں تھی، مجھے کیا پتا کہ ٹریفک جام میں اور زیادہ پہلے نکلنا تھا، میں اپنے حساب سے پونا گھنٹہ لے کر نکلا، لیکن آنے آتے ہوئے 1 گھنٹہ لگ گیا۔ بہرحال یہ اللہ کی مرضی تھی، ہمارا اس میں بات نہیں۔ بات اصل جو کرنے کی اور کہنے کی ہے وہ یہ کہ قرآن پاک کی اس آیت کے نتیجے میں جو آپ کے سامنے ابتدائی خطبہ میں پڑھی گئی تھی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے اور یہ رہنمائی کرے گا متقی لوگوں کی۔ تو جی پورا مہینہ، اس مہینے میں قرآن سے رہنمائی کے جو اصول متعین کیے گئے ہیں وہ ہم نے اپنا لیے ہیں، سیکھ لیے ہیں، کر لیے ہیں، کریں گے۔ ہمارا کام ہے بتا دینا، سمجھا دینا، پہنچا دینا، آپ کی ذمہ داری ہے عمل کرنا۔ لہذا آنے والے اس ماہ مبارک میں خصوصی طور پر قرآن پاک کو وقت دیتے ہوئے میں نے اشارہ کیا ہے مکتبہ یو ایس سے تفسیر سلطانی لینے کا۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں تفسیر قرآن ہو، نہیں ہے تو ضرور 1000 روپے خرچ کریں اور تفسیر سلطانی اپنے گھر میں رکھیں، اور پہلے روزے سے، پہلے سپارے سے قرآن پاک کے سمجھنے کے لیے ترجمہ اور تفسیر اور قلم کاغذ ساتھ اسٹڈی کے طور پر قرآن پاک کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس سے اپنی راہ متعین کریں کہ یہ اللہ کی کتاب ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کا کیا سلیقہ سکھاتی ہے، کیا طریقہ بتاتی ہے، اور آخرت میں کامیابی کے کام کرنے کی کون سی لسٹ ہے، کیا وہ سارا قرآن بتا دے گا۔ سورہ بنی اسرائیل ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ یہ قرآن تو رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی کہ جس کے بدلے میں کوئی اور راستہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے پاس پہنچنے کا۔ خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو قرآن میں دل لگاتے ہیں، قرآن کو وقت دیتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن سے استفادہ کرتے ہیں، قرآن سے اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، قرآن سے انقلاب کی رات دیکھنا چاہتے ہیں، قرآن سے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ خوشخبری دے دیجئے کہ ایسے لوگوں کے لیے اعتدنا لہم، بہت زیادہ اجر و ثواب ہم نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو قرآن کو ہاں پڑھتے ہیں لیکن آخرت پر کوئی یقین نہیں ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ دردناک عذاب سے بچنے کے لیے، آخرت میں ٹھوس یقین ایمان رکھنے کے لیے اللہ کی کتاب کو ترجمہ و تفسیر سے پڑھنا ضروری ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کاملہ سے ہمارے اور آپ کے لیے آنے والے اس ماہ مبارک کو قرآن کا مہینہ بنانے کے کام اور رمضان کی ان راتوں میں قرآن سے رہنمائی لینے کا کام اور اس ماہ مبارک کے گزرنے سے پہلے پہلے اپنی زندگیوں میں روشنیاں بھر دینے کا کام اور آخرت کو گارنٹی کے ساتھ سنوارنے کا کام اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ لوگ کہہ ہی رہتے کہ نماز اتنی دیر سے نہ پڑھنا چاہیے، ادھر سے افطار فنڈ کی ادھر سے کو ترغیب دلا دے سب کو، بس 5 منٹ اور دوں گا۔
الحمد للہ العلی القدیر خالق السماوات والارض والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وخلفائہ ابی بکر وعمر وعثمان وعلی ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقد أمرنا الله بذلك في كتابه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولا کریم کی تعریف اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بے شمار درود و سلام بھیجنے کے بعد پہلے میں آپ کو جو آیت میں نے ابتدائی خطبہ میں پڑھی ہے اس کا ترجمہ جلدی سے پڑھ دوں مختصر 5 منٹ جو انشاءاللہ خطبے کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس لیے کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن پاک کو اتارا ہے ہدایت کے لیے لوگوں کے لیے، اور اس میں نشانیاں ہیں ہدایت کی پہچان کرنے والوں کے لیے، والفرقان، اور یہ فیصلہ کن بات کرتا ہے حق اور باطل کے درمیان۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں جو حاضر ہو جائے اور اس کے مہینے میں رمضان آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ ومن کان منکم مریضا او علی سفر، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا سفر پہ چلا جائے تو فعدۃ من ایام اخر، تو جتنے دن سفر پہ رہا یا جتنے دن بیمار رہا تو وہ دن رمضان کے بعد روزے رکھے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تم پر مشقت نہیں ڈالتا، ولتکملوا العدۃ، اور تمہیں چاہیے کہ عدت پوری کرو رمضان کے 29 یا 30 روزے، ولتکبروا اللہ، اور جب رمضان پورا ہو جائے تو عید کی نماز سے پہلے تکبیریں پڑھو، اللہ کی بلندی بیان، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پورا ٹائم ٹیبل، پورا کورس قرآن بتا رہا ہے کہ رمضان میں کیا کرنا ہے، رمضان کے بعد کیا کرنا ہے۔ وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تکبیریں بیان کرو اللہ کے نام کی، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ نے تمہیں سیدھی رہنمائی دکھا دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کا شکر کرو کہ اللہ رب العالمین نے کوئی بات ناقص نہیں رکھی ہمارے دنیا کے کام نمٹانے اور آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ یہ میں نے آپ کو مین آخری بات بتائی ہے قرآن پاک سے رہنمائی کے لیے رمضان میں کوشش کرنے کی، وگرنہ اور بھی بہت سارے کام ہیں جو رمضان میں آپ نے کرنے ہوتے ہیں۔ روزہ عربی میں کہتے ہیں امساک، رکنے کو۔ رمضان سے پہلے جو بری عادتیں، جو بری باتیں آپ کے اندر تھیں ان سے رک جائیں، اور یہ حدیث ہے کہ من صابک احد او قاتلک فقل انی صائم، روزے کی حالت میں کوئی تجھ سے جھگڑے یا گالی دے یا تھپڑ مارے تو اس کو جواب دینا بھائی میں روزے سے ہوں۔ اب چل روزے والا بڑا یا بزدل، بات کا تو جواب نہیں دے سکتا اور روزے کا بہانہ کر رہا ہے، بھائی میں روزے سے ہوں، کوئی جواب نہیں دے، نہ گالی کا جواب، نہ تھپڑ کا جواب، نہ سیاسی، صرف ایک جواب، میں روزے سے ہوں۔ کیوں؟ مجھے اپنا روزہ توڑنا نہیں، برباد نہیں کرنا۔ روزہ بھی کوئی برباد ہوتا ہے، توڑتا ہے؟ ہاں حدیث شریف میں ہے کہ الصوم جنۃ، روزہ تمہارے لیے جہنم کی ڈھال ہے، بچا دے گا۔ معلوم یخرقہ، جو جب تک اس ڈھال کو پھاڑ نہ دے۔ سامنے کیا سنا، وہ کیسے پھڑتی ہے؟ کہا کس بن و نمیمت، روزے میں جھوٹ بولنا یا غیبت کرنا روزے کو برباد کر دیتا ہے۔ بڑی اہم باتیں ہیں۔ روزہ رکھنا آسان ہے مگر روزے کی حفاظت کرنا تھوڑا سا کام ہے۔
لہذا وہ بھی ہم نے سیکھنا اور کرنا ہے۔ اسی طرح یہ وہ مہینہ ہے جس میں زکوٰۃ الاموال، مالوں کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور بلا شبہ یہ جو ادارے چل رہے ہیں، دین کا کام ہو رہا ہے، مدارس ہیں، مساجد، وہ سب پیسے کی بنیاد پر، کوئی گاڑی بغیر پیٹرول پہ نہیں چلتی۔ بالکل اسی طرح کوئی کام یا کوئی جماعت یا کوئی فنکشن یا کوئی پروگریس دنیا میں بغیر پیسے کے نہیں ہوتی۔ اللہ نے پہلے سے نظام بنا دیا کہ مال میں سے 2.5% زکوٰۃ لازمی طور پر فرض ہے، فرض عین۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بنو حنیفہ ایک قبیلہ تھا عرب کا، اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ پوچھا کیوں؟ کہا اللہ نے قرآن میں نبی کو حکم کیا تھا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم فصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، ان کے مالوں کی زکوٰۃ لیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے، اللہ ان کے مالوں میں برکت کر دے گا۔ تو نبی کو کہا تھا کہ زکوٰۃ دیجئے، ہم نبی سے دعا کے لیے کہا تھا، تم سے تھوڑی کہا تھا، لیکن ہم نبی چلے گئے زکوٰۃ بھی گئی۔ تو بکر نے کہا بھائی ارکان اسلام 5 ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا، یہ جنت کی کنجی ہے، اور اس کے 4 دندانے ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کوئی کیل سے تالا کرو، چور ہے پکڑو پڑو، اس کے پاس چابی نہیں ہے، لیکن جس کے پاس چابی ہے اسے کوئی منع نہیں کرتا، اس کا تالا کھل بھی جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ من حق لا الہ الا اللہ ہے۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کو نماز پڑھنی ہے، جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کو زکوٰۃ دینی ہے، جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس نے روزے رکھنے ہیں، جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کو حج۔ بہت سمجھایا، نہیں مانے۔ باقاعدہ اسلامی لشکر تیار کرا، اس قبیلے میں گئے اور کہا پھر بھی ان سے توبہ کرنے کی بات کرنا، اگر مان جائے تو معاف کر دینا، نہیں تو انہیں قتل کرو، ان کے بیوی بچوں کو قیدی بناؤ، ان کے سارا مال لوٹ کے بیت المال میں جمع کراؤ۔ زکوٰۃ فرض عین ہے جو ہم نے ہر حالت میں، اور زکوٰۃ کی بہت ساری قسمیں ہیں: پیسے کی زکوٰۃ، میٹیریل کی زکوٰۃ، غلے کی زکوٰۃ، جانوروں کی زکوٰۃ، اور اساس تجارت کی زکوٰۃ۔ اس کی تفصیل کتب حدیث میں موجود ہے، علماء بتا دیتے ہیں۔ یہاں تو وقت کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے صرف اشارے کرنے مقصود ہیں، اور بلا شبہ جماعت غرباء اہل حدیث آپ کے سامنے ہے، اور 135 سالہ تاریخ کہ اللہ کے فضل و کرم سے جماعت کی نظام، بیت المال کا نظام، امیر و مامور کا نظام، بیت کا نظام، اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا نظام، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ جماعت نصیب فرمائی کہ جو عین شریعت کے مطابق چل رہی ہے۔ لہذا جماعت بندی کا بھی خیال فرمائیں، اور اپنے زکوٰۃ جماعت ہی کو امام صاحب کو ہی دیں، بیت المال میں جمع کرائیں، تاکہ ہمارے روزے اور نمازیں اور زکوٰتیں اور سارے کام شریعت کے مطابق ادا ہوتے رہیں۔ وما توفیقنا الا باللہ، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انصر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم انصر من نصر دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔